بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت اور عزت کے لیے بے شک جھک جائیں، مگر محبت اور عزت کسی سے جھک کر نہ مانگیں۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو بچا نہیں سکتا۔ ایک چہرہ اگر دل میں بس جائے تو لاکھ اس سے حسین ملیں، فرق نہیں پڑتا۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نہ نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ پتہ ہے دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جو ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی ڈوبنے والے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی خطرناک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب اور کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عظیم مصور ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اگر تمہارے عمل میں اخلاص ہوگا پھر تمہارا تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔